بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے قاعدے کا سبق۔ کس چیز کا سبق؟ قاعدے کا سبق۔ قاعدے کا سبق۔ ہو سکتا ہے سب نے پڑھا ہوا ہو، کوئی ناظرے پہ لگا ہوگا، کوئی سپارے پہ ہوگا۔ آج آپ کو قاعدے کا سبق اس لیے دوبارہ سے شروع کروا رہا ہوں کہ ہم پڑھیں گے اب قاعدے کا سبق تجوید کے ساتھ۔ ہم پڑھیں گے قاعدے کا سبق تجوید کے ساتھ، اس لیے سٹارٹنگ سے سارے مخارج، کیسے حروف ادا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کون سی غلطی کرنے سے گناہ ملتا ہے، لفظ غلط ہو جاتا ہے، لفظ غلط ہونے سے معنی بدل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم قاعدے میں پڑھیں گے۔ سمجھ گئے ہو؟ تو قرآن پاک پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہم سیکھیں گے۔ قرآن پاک صحیح پڑھنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم آج قاعدے کی پہلی تختی سے شروع کریں گے۔ سمجھ گئے ہو؟ تو چلتے ہیں اپنے بورڈ کی طرف۔ سب سے پہلے کیا یہ لکھا ہوا حروف تہجی، تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات کسے بولتے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ حرف کو۔ کس کو؟ ہاں، مفردات بولتے ہیں علیحدہ علیحدہ حرف کو۔ فرد کی جمع ہے مفردات۔ فرد ہوتا ہے ایک، اور مفردات بولتے ہیں بہت سارے حروف جو علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہوں۔ اور یہ حروف تہجی ہیں 29، اور جو علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں۔ یہ اب ہم نے لکھا ہوا ہے الف با تا ثا جیم ح اور خ، ٹھیک ہے؟ اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے جیسے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ لوگ تجوید پڑھتے نہیں ہیں اور پھر قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ قرآن پاک جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے، جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے۔ اس طرح پڑھنے کے لیے قرآن پاک کو سیکھا جائے۔ تو آج ہم قرآن پاک سیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے تختی نمبر 1 الف سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ الف۔ ہاں، ہم سب سے پہلے اب پڑھیں گے الف۔ الف پڑھ کے دکھاؤ، ایک 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 ایک۔ ہاں، تو پڑھ عزیر، تو پڑھ، تو پڑھ، تو پڑھ۔ الف، الف، ہاں ایسے الف۔ اس کو کسی طریقے سے غلط نہیں پڑھنا۔ جو بغیر سیکھے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو الف بھی پڑھتے ہیں، الف بھی پڑھتے ہیں، الف بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ عربی میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے الف بالکل آرام کے ساتھ الف۔ الف ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے۔ شاباش، منہ کے خالی حصے سے، اور اس خالی حصے کا نام ہے جوف دہن۔ کیا ہے؟ عربی میں جوف دہن بولتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ الف منہ کے خالی حصے سے، جو یعنی جوف دہن سے ادا ہوتا ہے الف، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا